وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون۔ یہ سورہ زخرف کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو ترتیب سے درس ہمارا چلا آ رہا ہے۔ پچھلے درس میں مختصر طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اور آج کے درس میں اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور جیسے کہ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ پچھلے انبیاء کے ذکر کا مقصد ہسٹری کو بتانا نہیں ہوتا ہے، تاریخ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو مکے کے جو مشرکین تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، ان کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ تمہارے مقابلے میں جو پچھلی قومیں گزری ہیں، طاقت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے کئی درجے تم سے آگے تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اپنے انبیاء کا انکار کیا تو ہم نے ان کو منٹوں میں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو تمہاری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ ایک تو مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد پچھلے انبیاء کا ذکر کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی اور دلاسا دیا جائے، اس انداز میں کہ اگر آج یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ کو اس پر مزید پریشان ہونے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ جس طرح ہم نے پچھلے انبیاء کی قوموں کو بھی دیکھ لیا ہے، اور آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ سب کو منوا کر چھوڑیں، بلکہ آپ کا یہ کام ہے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، جو کتاب نازل کی ہے، اس کو آپ نے ان تک پہنچا دینا ہے۔ باقی اب ان کی مرضی ہے، وہ اس کو اختیار کرتے ہیں کہ اس کو رد کر دیتے ہیں، اور ان کے اختیار، ان کے رد پر ہم اپنے نتائج سامنے لائیں گے۔ تو یہ دو مقصد تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ جو انبیاء گزرے ہیں پچھلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نبی کے لیے ایک ایک صورت مختص نہیں کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ساری اسٹوری ان کی ایک صورت میں آ جائے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ساری اسٹوری ان کی ایک صورت میں آ جائے، نوح علیہ السلام کی ساری اسٹوری ایک صورت میں آ جائے۔ وہ تو ہسٹری کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت، اور مختلف موقعوں پر ہدایت مختلف انداز میں دی جاتی ہے، کبھی پچھلے ماضی کے لوگوں کا ذکر کر کے، کبھی قیامت کا ذکر کر کے، کبھی آخرت کا ذکر کر کے، مختلف انداز میں ان کو ہدایت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں کوئی ذکر ہوتا ہے، درمیان میں انبیاء کا ذکر آ گیا، عقیدے کا ذکر آ گیا۔ اب آپ دیکھیے آج کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی تو آپ کی قوم کے لوگ قہقہ لگانے لگے، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہنے لگے کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہیں یا عیسیٰ بہتر ہیں۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، انہوں نے جو یہ مثال دی ہے، انہوں نے جو یہ بات کی ہے، محض بحث کرنے کے لیے، مجادلہ کرنے کے لیے، محض ضد کے لیے۔ بل ہم قوم خصیمون، بلکہ حقیقت میں یہ جو قوم ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جھگڑالو لوگ، یہ جھگڑالو لوگ۔ اب اس میں جو بات بیان کی گئی ہے میرے دوستو، یہ بہت اہم ترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے پچھلے انبیاء کا ذکر فرمایا، پچھلی صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ہم نے جب عیسیٰ کو بھیجا تو بجائے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کی قوم قبول کر لے، دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک تو ان کے عقیدے میں اس قدر غلو کرنے لگے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور دوسرے ان کی عداوت اور ان کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کے اپنے خیال کے مطابق پھانسی کے بغیر انہیں چھوڑا نہیں، ان کو صلیب پر چڑھا کے چھوڑ دیا۔
یہ دو قسم کے رویے ان کے سامنے آئے۔ اب ان کو یہ بتلانا تھا مکے کے مشرکین کو کہ تم نے ان دونوں رویوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو اب یہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ان کے سامنے دی گئی تو وہ ہنسنے لگے، قہقہے لگانے لگے، اور قہقہے لگا کر کہنے لگے کہ عیسیٰ سے ہمارے اپنے معبود بہتر نہیں ہیں، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مکے کے مشرکین جن کی عبادت کیا کرتے تھے، پتھر کے بت تھے نا، لیکن پتھر کے بت نہیں تھے وہ، اس کے پیچھے ایک آئیڈیا ہوتا تھا، اس کے پیچھے ایک تصور ہوتا تھا۔ تصور کیا تھا؟ پتھر کے ان بتوں کے بارے میں، کچھ پتھر کے بت وہ تھے جو ان کے زمانے میں نیک لوگ کہلائے جاتے تھے۔ نیک لوگ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بجائے اس کے کہ وہ جا کے ان کی قبروں میں ان کی پوجا کرنے لگے، ان کے قبروں پہ سجدے کرنے لگے، انہوں نے یہ طریقہ بنا لیا تھا کہ ان کی شکل کے بت بنا کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو اس پتھر میں سمو دیا۔ یہ ایک تصور تھا ان کا، جو آج ہندوؤں کا تصور ہوتا ہے نا، وہ یہی تصور تھا، اور اسی وجہ سے وہ ان پتھروں کو مقدس سمجھتے تھے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، وہ تمام چیزیں کرتے تھے۔ وہ پتھر کو نہیں کرتے تھے بلکہ اس اعتقاد اور اس خیال کی وجہ سے کہ اس پتھر میں ان کی روح سمو دی گئی ہے۔ پھر دوسرا، جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ فرشتے تھے، فرشتوں کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے خیال کے مطابق مختلف بت تراش رکھے تھے، اور ان کی وہ عبادت کرتے تو پتھر کے لیے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس جواب کے سامنے ان کے ذہن میں فرشتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پچھلی قوم جو گزری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو انسان تھے اللہ کا بیٹا بنا کر عبادت کرتے تھے، تو کیا ہماری معبود ان سے بہتر نہیں ہے جو فرشتے ہیں؟ وہ تو انسان کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے، اب لوگوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور سے بنا دیا۔ اس زمانے میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم فرشتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو فطرت سموئی رکھی ہے وہ یہ کہ کوئی برا کام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار، تو انتہائی نیک، تو چونکہ وہ انتہائی نیک ہے، اور تیسری چیز وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریبی بندے ہیں، مقرب ترین بندے ہیں، تو اس وجہ سے اگر ہم نے فرشتوں کو راضی کر لیا، ان کو خوش کر دیا، تو ہمارا بیڑا پار۔ اب ماشاءاللہ اس دور میں لوگ فرشتوں کو تو نہیں پوچھتے، فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن نیک لوگوں کو وہی تصور ہے نا نیک لوگوں کے بارے میں جن کا انتقال ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ نیک ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اب اسی وجہ سے وہ عبادات کے مختلف شکلیں بنا دی گئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آلہتنا خیر ام ہوا، ہماری وہ عبادت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے معبود تو بہتر ہے اس انسان سے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، ان کا مقصد محض ضد اور ہٹ درمی، مقصد محض ضد اور ہٹ درمی ہے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ انتہائی جھگڑالو ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک پوائنٹ جو بات سامنے آتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کسی بھی شکل میں اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنے لگے عیسائیت کے اعتبار سے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے اعتبار سے۔ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے وہ لوگ تو انتہائی گئے گزرے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں۔ میرے دوستو، اس کا تعلق ہے ہمارے عقیدے سے، اور عقیدہ یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کا عقیدہ ہی ہے قیمتی سرمایہ، اور اگر عقیدہ بگڑ جائے نا تو اس کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے۔ عقیدہ کس طرح ہوتا ہے؟ عقیدہ جب ہوتا ہے انسان کا ایک فیتھ، ایک ایمان، ایک تصور کہ جی کہ میں نے ان کے بارے میں یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ میرے لیے مشکل کشا ہے، وہ میری مشکلات کو حل کرتے ہیں، وہ میری مدد کرتے ہیں، وہ میرا بیڑا پار کرتے ہیں، یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں وہ تمام دوسرے کام دوسروں کے حوالے کر دینا۔
اب اگر کوئی اپنے عقیدے میں اس قسم کے توہمات رکھتا ہے تو سمجھیے کہ اس نے اپنے عقیدے کو فسادی بنا لیا، اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا. لیکن اس عقیدے سے اپنے آپ کو دستبردار کرنا، ترک کرنا اس عقیدے کو بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو چور ہے، جو زناکار ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو قتل کرتا ہے، جو دنگا کرتا ہے. کیا اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ نہیں. چوری کرنے والا چور کبھی نہیں کہے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، وہ کہے گا کہ میری مجبوری ہے یا عادت پڑ گئی ہے. اسی طرح زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا یا جو بھی ہو. تو اب ان دونوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو شیطان کو وہ شخص زیادہ پسند ہوتا ہے جس نے اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا، اس سے محبت کرتا ہے شیطان. اور وہ شخص جو گناہ گار ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو شیطان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. اس لیے کہ گناہ گار جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، آج یا کل وہ توبہ کر لے گا، آج یا کل اس کو اپنے گناہ کا اعتراف ہو جائے گا اور پھر وہ اس کو چھوڑ دے گا. لیکن جو اپنا عقیدہ بگاڑ لے وہ اس بنیاد پر اس پر عمل کرتا ہے، اس بنیاد پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. بدعات ہی ہے نا. بدعات کیا ہے؟ بدعات میں صرف بدعت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کر دے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے یا اس قسم کی. بدعات وہ بھی ہوتی ہیں جو شرک میں شرکیہ ہوتی ہیں. بدعات شرکیہ بھی ہوتی ہیں، یعنی نئے کام، یعنی جو شرک کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ بدعات ہی میں آتی ہیں. تو اگر کوئی ایسی بدعت ایجاد کر لے جو اس کو کفر تک پہنچانے والی، جو اس کو شرک تک پہنچانے والی ہو، شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اب آسانی سے اپنا راستہ ترک کرنے والا نہیں. تو یہ عقیدے کا معاملہ ہے میرے دوستوں. اب ان لوگوں کا عقیدہ اسی وجہ سے بگڑا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں. اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ تم چوری کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تم ڈاکہ ڈال رہے ہو، تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم تو بہتر ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع ملے گا میں ترک کر دوں گا، یہ کچھ کر دوں گا. میرے دوستو، اس حوالے سے ہمیں اپنے عقیدے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً ہم بہت ساری ایسی برائیاں جو برائی ہے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک ہمارے ایمان کی خیر نہیں. اور عقیدے کے معاملے میں اگر دیکھنا ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو جانچ کرنا ہے. قرآن مجید میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہمارا ایمان ہے یا فیتھ ہے یا نہیں. اور تیسری چیز وہ یہ کہ ہم نے ان کاموں کو جو دور جاہلیت میں کیے جاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ جو کام کیا کرتے تھے عقائد میں، عبادات میں، اپنے کاموں کو ان کے ساتھ ٹیلی کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس کا تقابل کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دور جاہلیت کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بھی آ گئی ہیں، ہم نے بھی اس کو اپنا لیا ہو انجانے میں. اور اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں دور جاہلیت کی جو ہمارے نزدیک ہمارے پاس ہیں، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ مشرکین مکہ جس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اس گمراہی سے اس کو نکالیں. لیکن ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تو فراموش کر دیا. آپ جس مقصد سے آئے تھے اس مقصد کو فراموش کر دیا، اور پھر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہماری، یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی، کیا پیغام دیا تھا، کن کاموں کو ختم کرنے کے لیے آپ آئے. اب یہ کہنے لگے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا عقیدہ بہتر ہے، وہ عیسائیوں کے عقیدے سے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. مگر نہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے تھے، انعمنا علیہ،
ہم نے اس اپنے بندے پر انعام کیا تھا، احسان کیا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنو اسرائیل کے لیے ہم نے بنو اسرائیل کے سامنے ان کو اپنی قدرت کے طور پر ایک مثال کے طور پر پیش کیا تھا. اور وہ کیا مثال تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کی ہوئی تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بن باپ کی ہوئی تھی، حالانکہ ان کے باپ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ہوا الا عبد، اس کے باوجود وہ ہمارے بندے ہی تھے. ان میں کوئی اللہ کی صفات نہیں آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں آئی تھی، بلکہ وہ ہمارے بندے تھے. لیکن ان کی مثال ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ تم کبھی آدم علیہ السلام کے بارے میں غور نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنا لیا. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ باپ تھے ان کے نہ ماں تھی، بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے. لیکن کسی نے آدم علیہ السلام کو نہ اللہ کا بیٹا قرار دیا نہ کوئی اور قرار دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے مختلف انداز میں پیش کرتا ہے. خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو ہے نا، اس کو اسباب چاہیے نا. چاہے کوئی بھی کام کریں آپ، چھوٹا سا بھی کام کریں، بڑے سے بڑا کام کریں، سبب کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں. اسباب پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اب اس کی مثال اب آپ دیکھیے، عام طور پر ہمارا جو ایمان ہے نا ہمیشہ اسباب پر ہوتا ہے، اسباب پر، سبب پر، ہمیشہ سبب پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی اچھی ہے، درست ہے، چلنے کے قابل ہو تو میں لندن پہنچوں گا، ورنہ نہیں. یہ بات غلط ہے میرے دوست، بات غلط ہے. چاہے گاڑی کتنی ہی نئی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم لندن نہیں پہنچ سکتے، اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. سبب پر ایمان نہ ہو، مسبب الاسباب پر ایمان، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. کبھی اسباب ہوتے ہیں آدمی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، کبھی سبب نہیں ہوتا وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے باپ کے ذریعے نا، اور ماں کے ذریعے. آدم علیہ السلام کے سامنے نہ ماں ہے نہ باپ، سبب موجود نہیں ہے. آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام باپ نہیں ہے جو اصل سبب ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، سبب موجود نہیں. اسی طرح بعض اوقات اسباب ہوتے ہیں. ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، مکمل صحت مند ہے، ہر چیز صحیح ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقیم بنا دیا ہے، بانج بنا دیا ہے. سبب ہونے کے باوجود نتائج نہیں، سبب نہیں ہوتے بعض اوقات نتیجہ سامنے آتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ سبب اہم نہیں ہوتا ہے، مسبب اہم ہوتا ہے جو اسباب کو بناتا ہے، اور سبب جو آتا ہے وہ نتیجے کے ساتھ ساتھ آتا ہے، پہلے سبب نہیں ہوتا کہ بعد میں نتیجہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ ہم نے ان کو باپ کے بغیر پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی مثال دی کہ ہم نے ان کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے بندے تھے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل، ہم نے ان کو بنو اسرائیل یہودیوں کے پاس اپنی قدرت کے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور ہماری قدرت میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہارے پاس عیسیٰ تو کیا، تمہارے اپنے لوگوں میں سے کسی کو فرشتہ بنا دیتے، تمہارے اپنے لوگوں میں سے کسی کو فرشتہ بنا کے پیش کر دیتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے نا بغیر باپ کے، یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کی ایک علامت بتائی گئی، قیامت کی ایک علامت بتائی گئی. لعلم للساعة فلا تمترن بها. لہذا تم نے قیامت کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اپنے ذہن میں نہیں رکھنا ہے.
ھذا صراط مستقیم، اور یہ صحیح صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی نشانی قرار دیا۔ ایک اور قرأت میں آتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، قرأت مختلف ہے نا، ان میں سے آتا ہے علم، علم کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت۔ لعلم، علم بھی جو ہے نا نشانی اور علامت کے معنی میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک نشانی کے طور پر بھیجا ہے۔ اور جیسے کہ صحیح احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، وہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے جو نشانیاں آئیں گی نا قیامت کی، جو مائنر اور میجر سائنس، ان میں جو میجر سائنس ہے، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، ان میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا معنی کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بلا لیا۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی ان کی عداوت اور دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اس وقت کے حاکم کے ساتھ سازش کر کے ان کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے سازش کی، انہوں نے منصوبہ بندی کی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ میں تمہیں موت دے رہا ہوں، میں تمہیں وفات دے رہا ہوں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں اوپر اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متوفی کا جو لفظ ہے، عام تو بعض لوگ بہت، ورنہ تو جمہور علماء شروع سے آخر تک یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب یہ جو موت ہے وہ کون سی موت ہے؟ یہ موت وہ ہے جو دو موتیں ہوتی ہیں انسان کی، ایک وہ کہ جب ہم سوتے ہیں وہ بھی موت ہے، جب ہم سوتے ہیں وہ بھی موت ہے، اور پھر ایک آخری موت جو ملک الموت کی طرف سے آئے گی، وہ موت ملک الموت کی طرف سے آئے گی۔ اب جہاں تک ہم جب سوتے ہیں تو اس کو اگر آپ موت کس طرح کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ والذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، والذی یتوفاکم باللیل، وہی ذات ہے جو تمہیں رات میں موت دے دیتی ہے، تمہیں وفات دے دیتی ہے۔ معنی کیا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے نا، وہاں مرتا نہیں ہے بلکہ وہ نیند میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ تمام کو وہ یاد ہوگی دعا کہ جس میں ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد، ہم مر چکے تھے، موت کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں زندہ کیا۔ تو یہ وہ موت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں موت دے رہا ہوں اور تمہیں اوپر بلا رہا ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلا لیا۔ تو یہ ایک ایمان ہمارا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی میں قیامت کی نشانی کے طور پر ان کو پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کی نشانی کے طور پر قرآن مجید نے ان کو کہا کہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو قیامت کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات نہیں دی جو موت ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ وہ آئیں گے اور وہ قیامت کی نشانی ہوگی، اور دوبارہ جو آئیں گے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں، اور دوسرے ابو داؤد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے پاس آئیں گے،
اب عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا طریقہ کہ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ لیس بینی و بینہ نبی یعنی عیسیٰ وانہ نازل، کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی بن کر عیسیٰ علیہ السلام آئے، معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وفات پا گئے تھے، جب اوپر اٹھا لیے گئے تھے تو اس وقت نبی تھے نا، لیکن جب وہ آئیں گے تو اس وقت نبی کے طور پر نہیں آئیں گے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ مسلمان اپنے امام کے پیچھے فجر کی نماز کے موقع پر نماز پڑھنے والے ہوں گے، نماز کے لیے وہ جا رہے ہوں گے، تو اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عند المنارۃ البیضاء، ایک سفید مینار کے پاس، ایک سفید مینار، اور مشرقی دمشق میں، یعنی ایسٹرن ڈمسکس جو سیریا کا ہے، کہ دمشق کے مشرقی حصے میں وادی الکفیہ علی اجنحۃ الملکین، کہ دو فرشتوں کے پنکھ پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے وہ نازل ہوں گے۔ اذا تأتى رأسه قطر، لمبی طویل حدیث آتی ہے کہ جب وہ اپنا سر ایسے جھٹکیں گے تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گریں گے، لیکن طویل حدیث آتی ہے۔ تو جب وہ پہنچیں گے اس مسجد میں تو اس وقت جو مسجد کے امام ہیں، جو حاکم ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ تقدم فصلی لنا، تو امام و حاکم کہیں گے کہ آگے آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے، آگے آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے، تو وہ یہ کہیں گے کہ فإنها لك اقیمت، فإنها لك اقیمت، امام سے وہ کہیں گے کہ نہیں تم ہی پڑھاؤ، اس لیے کہ یہ اقامت جو کہی گئی ہے نماز کی وہ تمہارے لیے کہی گئی، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ اس سے ایک جزوی مسئلہ بھی نکلتا ہے، دیکھیے جب کوئی آگے آ جائے اور پھر اقامت کہہ دی جائے تو چاہیے کہ جو صاحب آگے آئے وہی نماز پڑھا لے، وہی نماز پڑھا لے اس اقامت ہونے کے بعد۔ اور اگر اقامت سے پہلے اگر کوئی صاحب کو آگے بڑھا دیا جائے، اس کے بعد امام صاحب آ جائیں تو اس وقت تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اقامت کہہ دی گئی ہے، سب کچھ ہے، اور جو صاحب جن کو آگے بڑھایا گیا ہے اس کے بعد اقامت کہی گئی ہے، تو بہتر ہے کہ وہی نماز پڑھا لے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس امام سے کہیں گے، اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مہدی ہوں گے اس وقت، تو وہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ، تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ نبی عام طور پر جب نبی ہوتا ہے نا کہ وہ کسی کے پیروکار نہیں ہوتا ہے عام لوگوں کا، بلکہ وہ نماز پڑھانے والا امام ہوتا ہے۔ اگر نبی کی حیثیت سے آتے تو یہ آگے بڑھ کے نماز پڑھاتے، یہ خود آگے بڑھ کے نماز پڑھاتے، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال کا فتنہ وہاں پر ہوا ہوگا، دجال کو یہ قتل کریں گے۔ دجال جب ان کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی نمک میں گل جاتا ہے نا، گھل جائے گا، جس طرح پانی نمک میں گھل جاتا ہے، نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اس طرح۔ اور پھر اس کے بعد تفصیل سے بڑی لمبی حدیث آتی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ عدلا و حکما، کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اس دنیا میں رہیں گے، اور عدل اور انصاف سے اور بڑی حکمت کے ساتھ دنیا میں نیکی اور بھلائی پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد وہ ایک عام موت کے طور پر وہ مر جائیں گے، ایک عام انسان کے طور پر، اور مسلمان ان کی نماز بھی پڑھائیں گے، جنازے نماز پڑھی جائے گی۔ اور جیسے کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے وہاں پر ساتھ ہی وسلم کے ساتھ ان کی تدفین ہوگی۔ بعض روایات یہ آتی ہیں، امام ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور یہ بات یاد رکھو، قیامت کو تمہارے ذہنوں سے نکالنے والا شیطان، قیامت ہمیشہ اگر ذہن میں موجود رہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ضائع نہیں جائے گا، اس کو اگر ذہن میں رکھنا ہو تو شیطان کو فالو نہ کرو۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ تمہارے ذہن سے قیامت کو نکال دے۔ جب کبھی موت کا ذکر، قیامت کا ذکر ہو تو یہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب زندگی کی بات کی تھی، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، پشمردگی کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈپریس کر دے رہے ہیں۔ نہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بلکہ آپ کے ایمان کو تازہ رکھتی ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا
ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون. اور جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، یہاں مختصر سا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، بالبینات نشانیاں لے کر ان کی اپنی قوم کے پاس، اور یہ کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں آیا ہوں تاکہ تمہارے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہے اس کو ختم کر دوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. تو جہاں تک بینات کا تعلق ہے کہ علامتیں جو لے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے طور پر، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر پچھلے درس میں ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے میرے دوستوں، جو میریکلز، بڑے بہت عظیم معجزات تھے. ایک تو یہ کہ وہ جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے ان کو صحیح کر دیتے تھے، جو اندھے ہوتے تھے، جو جن کو برس کی بیماری ہوتی تھی جسمانی طور پر، وہ وائٹ جو دھبے ہوتے ہیں، جو اندھے ہوتے ہیں ان کو بینا کر دیتے تھے، برس کی بیماریوں کو شفا دے دیتے تھے. اسی طرح بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ جو مر چکا ہے اس کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے. اور یہ ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزے کے طور پر. اور یہ اس قسم کے معجزے، جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بیان کیا ہے، ہر دور میں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے تو ان کے ساتھ جو معجزے بھیجے جاتے تھے، معجزوں کا تعلق اس دور میں پائی جانے والی انتہائی نمایاں چیز جو ہوتی تھی اس کے ساتھ موافقت کرنے والی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دو معجزے دیے تھے نا، دو میریکلز، ایک تو وہ لاٹھی جو ڈالتے تو سانپ بن جاتی تھی جس کو لوگوں نے جادو سمجھا، پھر جب ہاتھ اپنے گوشے نکال کے ایسے کرتے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. اب یہ دونوں چیزیں بظاہر لگتی ہیں کہ جادو سے تعلق رکھتی ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، جادوگروں کی بھرمار تھی، گلی گلی میں بیٹھے رہتے تھے فٹ پاتھ پر جادو کے حوالے سے، کہ جادو کو نکالنے والے، جادو کرنے والے. آج کل کا جو حال ہے ہمارا، آج کل بالکل وہی ہے، کسی کو تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہو سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا. اب ایک شیطان تو پہلا یہ وار کرتا ہے اس پر، دوسرا وار یہ کہ اگر وہ اس خیال کو جھٹک نہ دے تو فوری طور پر جادوگروں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. اور ایک دفعہ وہ عاملوں کے چنگل میں پھنس جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ایمان سے جاتا رہتا ہے، اپنے جیب سے بھی جاتا رہتا ہے، دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے پاس، لیکن عامل کے چنگل سے وہ بچ نہیں سکتا. تو یہی حالت تھی، یعنی بنو اسرائیل کے آخری زمانے میں ان کے ہاں جادو بہت زیادہ تھا. گلی گلی میں جادو سکھانے والے، جادو کا توڑ کرنے والے عامل مختلف تھے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے جو جادو کا توڑ کرنے والے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، علم طب، میڈیسن، یہ جو جتنا بھی ہے نا، یہ میڈیکل کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئی تھی. لوگ بڑے حکیم تھے، بڑے طبیب تھے، بہت سارے تھے. اب اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس انداز میں بنا کے بھیجا گیا کہ اب ڈاکٹر دیکھیے نا، کتنا ہی ترقی یافتہ ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا ہی دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر کیوں نہ ہو، ایک چیز کا اس کے پاس علاج نہیں ہے، موت کا، نہ اپنی موت کا نہ دوسرے کی موت کا. آخر میں جا کے وہ کہہ دیں گے کہ بس ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. یہی فرق بتانے کے لیے انسان میں، مخلوق میں اور خالق میں، کہ مردے کو زندہ کر دیتے. اسی طرح جو نابینا ہوتا تھا اس زمانے میں علاج اتنا نہیں تھا کہ آج بھی نہیں ہے کہ جو پیدائشی نابینا ہو اس کو بینا کر دیا جائے. آج بھی نہیں ہے علاج کہ جو پیدائشی طور پر اس کی آنکھیں چلی گئی ہوں، یہ ناممکن ہے کہ اس کو آنکھوں والا بنا دیا جائے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا. اسی طرح برس کی بیماری ہے اس کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے. اسی طرح کوڑ کی بیماری ہے اس کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے. اب یہ تمام کی تمام جو نشانیاں دی جاتی رہی ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. تو یہ نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور پھر عیسیٰ نے فرمایا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تاکہ تمہارے درمیان جو اختلافی چیزیں ہیں اس کو ختم کروں. اور اختلافات کیا تھے میرے دوستوں؟ بڑی تفصیلی داستان ہے کہ بنو اسرائیل میں جو اختلافات تھے
وہ بڑے طویل اختلافات، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے حوالے سے مختلف ہی ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے معبود بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے جو ہے نا یہ کہا کہ یہ باغی ہیں، اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم هل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتة وهم لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے اختلافات ختم کرنے کے بجائے مزید اختلافات میں پڑ گئے۔ حقیقت میں اب ان کو قیامت ہی ختم کرے گی، یہ اب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور قیامت کیسے آئے گی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ قیامت آنے میں ملین سال ہیں، کئی سال ہیں، قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی۔ میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے، اس زمانے میں بھی یہ پیغام تھا، آج بھی یہ پیغام کہ قیامت جو آئے گی وہ اچانک آئے گی، اچانک قیامت کے حوالے سے نشانیاں آئیں گی، اور پھر اچانک قیامت آئے گی۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ محسوس بھی نہیں کریں گے کہ قیامت آ جائے گی ان پر۔ جیسے کہ احادیث میں رسول فرماتے ہیں کہ دو آدمی، ایک شخص کپڑا بیچنے والا ہوگا، دوسرا کپڑا خریدنے والا ہوگا، اس نے اپنی تھان پھیلائی ہوئی ہوگی، کپڑا بیچنے والا، اور کپڑا خریدنے والا وہ تھان کو چیک کر رہا ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی، یا ابھی ان کی آپس میں خریداری مکمل نہیں ہوگی، قیامت آ جائے گی۔ کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جو حوض، پانی کا حوض ہوتا ہے، اس کو دھو رہا ہوگا، ابھی پانی اس میں بھرا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت تو اتنی آسانی سے آ جائے گی، لیکن ہم نے اس کے کیا کیا؟ اگر یہ کوئی سمجھے کہ جی قیامت آنے کے لیے ہزاروں سال ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار رکھو۔ دوسری اس کی تفسیر وہ یہ ہے کہ ان تأتیہم بغتۃ، الساعہ کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے، ساعہ کا معنی ہے موت۔ ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت کی گھڑی، اس کے لیے قیامت کی گھڑی، جس پر موت آ جائے اس کی قیامت قائم ہو گئی، حدیث کے الفاظ، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اور وہ موت جو آتی ہے وہ بھی اچانک ہی آتی ہے۔ تلاش، اسباب کی تلاش تو ہم کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کہ ماشاءاللہ فلاں شخص بڑا صحت مند تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک کیسے بن گئی؟ یہ بات، یہ نہیں غلط بات کہ جب موت آ گئی ہے تو اس میں اسباب نہیں دیکھے جاتے۔ اسباب تلاش کر کے ہم اپنے دلوں کو تسلی دے لیتے ہیں کہ جی کہ اسباب وہ رہیں گے تو موت آئے گی، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جی کہ تمہاری موت تم پر اچانک آئے گی، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، تم نے اپنے آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق